لیکن مولوی صاحب جو چیزاں آگے رکھ کے دعا منگتے ہو نا یہ جائز نہیں ہے۔ میں کہ کیوں جائز نہیں ہے؟ کہتے جی جس چیز دے اتنے غیر اللہ دا نا آ جاوے وہ حرام ہو جاندی ہے۔ کیوں جی؟ کہتے جی تسی غوث اعظم دی 11ویں شریف مناندے ہو کے سامنے رکھ ہو، کوئی رزق دیگ پکاندے ہو، چاول اگے رکھ ہو، کہندے جی غوث اعظم دے نام دی 11ویں، کل شریف ہوندا ہے کہ چیزاں رکھ ہو، کہندے ابے انہاں دے نام دا ختم، ابے انہاں دے نام دی برسی، تو غیر اللہ دا نام آ جاندا ہے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ بقرہ دے آیت نمبر 173 دے اندر ارشاد فرماندا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، جس چیز دے اتنے غیر اللہ دا نام لے لیا جائے وہ حرام ہو جاندی ہے۔ لہذا قرآن تو ثابت ہویا کہ تساں غیر اللہ دا نام لیندے ہو تے چیز تے حرام ہو گئی۔ اگر کوئی آدمی ختم شریف کے چاول یا کوئی چیز لائے 40ویں کے یا تیجے کے یا 7ویں کے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کھا لینا چاہیے یا واپس کر دینا چاہیے؟ ایمان یہ کہتا ہے کہ فوراً جو ہی پتہ لگے یہ محرم کا حلوہ شریف ہے، یہ ربیع الاول کا دیگ کا کھانا ہے، تیجے کا یا 7ویں کا ہے، یہ ختم کا ہے، یہ کل کا ہے، یہ برسی کا ہے، تو بھائی تیرا یہ عمل خلاف شریعت ہے۔ اور جب میں ان چیزوں کے اندر، اس کھانے کے اندر، ان محفلوں کے اندر شریک ہو گیا، معنی یہ ہے کہ میں نے دل سے برا نہیں جانا، ایمان نہیں رہا۔ غیر مسلمان کچھ کھانے کے لیے دے تو کھانے کی چیز کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جہاں یہ چیز غیر مسلموں کے لیے، وہیں یہ چیز ان کلمہ گو مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال غیر اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ بھینس اللہ نے دی، اس بھینس میں دودھ دینے کا نظام اللہ نے پیدا کیا، لبنن خالصاً اللہ نے دیا، اور یہ بالٹی بھر کے کہتا ہے یہ آج کا جو دودھ ہے یہ بابا گیارہویں ہونا، اس کا کھانا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام کا کھانا ہے تو چاہے اللہ کا نام اس میں 10 دفعہ بھی لیا جائے وہ پھر بھی حرام ہی رہے گا۔ 11ویں شریف کا ختم دلوانا چاہیے، خالص بدعت ہے، کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے۔ اتنی سی بات جو کسی کو بتائے گا، اب سننے والا تو فوراً پریشان ہو جائے گا، اس نے خود تو کبھی قرآن اٹھا کے کھول کے پڑھا نہیں، تفاسیر کو کھول کے پڑھا نہیں، اب اتنی سی بات سنی ہے تو ایک سنی پکا کٹر قسم کا سنی مسلمان بھائی وہ پریشان ہو جاتا ہے، بھائی یہ کیا، اسی تو ساڑھے ابھی اور ہمیشہ دعا کرواندے رہے ہیں، یہ تو گناہ کا کم کر دے رہے ہیں، ایک کتوں جائز ہے، یہ تو انہوں نے قرآن پڑھ کے سنا دیتا ہے، ان کی کریے جو یہ کہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، جس چیز کے اوپر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو میں اس سے سوال کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی چیز کے اوپر اگر غیر اللہ کا نام لیا جائے گا وہ حرام ہو جائے گا، تو پھر منڈیوں کے اندر صبح صبح آپ جائیں تو یہ جو پورے بازار کے اندر غلہ بکتا ہے، جو فروٹ بکتا ہے، جو سبزی بکتی ہے، پورے بازار کے اندر آتی ہے، آپ منڈیوں کے اندر جائیں، بڑی منڈی میں چلے جائیں، کبھی صبح نماز فجر کے بعد فوراً وہاں پہ آڑتی جو ہیں وہ بولی لگاتے ہیں، اور بولی لگنے کے بعد کہا جاتا ہے جی اے بوری ملک صاحب دی، اے پیٹی چودھری صاحب دی، اے فلانے صاحب دی، نہ آ گیا چودھری صاحب دا، غیر اللہ دا نام آ گیا، یہ بوری دے اتنے وہ جو سبزی دی بوری ہے وہ دے اتنے غیر اللہ دا نام آ گیا۔ معلوم ہویا کہ اس آیت دی روشنی میں اگر کیا جائے جس چیز دے اتنے غیر اللہ دا نام آ جائے وہ حرام ہو جاندی ہے تو بوری حرام ہو گئی۔ اب وہ بوری جہاں جہاں پہنچے گی، جو جو اس کو خریدے گا، معلوم ہوا کہ وہ حرام چیز خرید رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اتنے بڑے فتنے کے اندر امت کو مبتلا کر دیا ایک آیت کی غلط تشریح کر کے۔ معاذ اللہ گلی کے اندر کوئی بندہ چل رہا ہو بکری ہاتھ میں لیے ہوئے، آپ پوچھیں یہ بکری کس کی ہے تو وہ یہ نہ کہے جی میری ہے، بٹ صاحب نہ کہوں جی میری ہے، جی جوید بٹ صاحب دی ہے، یا نام لے کر بتائے جی فلاں کی ہے یہ بکری، غیر اللہ کا نام آ گیا تو حرام ہو جائے گی معاذ اللہ۔ یہ سامنے ہماری حویلی ہے، اس حویلی کے اندر بکریاں ہیں، میں پوچھوں آپ سے یہ بکریاں کس کی ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کی ہیں۔ آپ تو نام بتائیں گے یہ فلاں بندے کی ہیں، فلاں کی ملکیت کی ہیں، تو کیا آپ نے غیر اللہ کا نام اس کے اوپر لے لیا؟ جس کا نام لیا وہ اللہ تو نہیں ہے، وہ تو غیر اللہ ہے، وہ بندہ ہے، آپ نے غیر اللہ کا نام لے لیا تو کیا یہ ساری کی ساری بکریاں حرام ہو گئیں؟ اب جو کھائے گا وہ حرام ہو کھائے گا معاذ اللہ۔ تو یہ اس آیہ مبارکہ کی غلط تشریح پیش کر کے کچھ جاہل لوگ امت کو فتنے کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ خدا را ایسے لوگوں سے بچیں جو غلط آیات کی تشریح کر کے، غلط تفسیر بیان کر کے، غیر معتبر تفاسیر کو بیان کر کے وہ امت کو فتنے کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ اگر صحیح تفسیر جاننی ہے تو پھر قرآن مجید کی معتبر تفاسیر کو اٹھایا جائے گا۔ آپ اٹھائیں تفسیر جلالین کو، آپ اٹھائیں تفسیر در منصور کو، آپ اٹھائیں تفسیر ابن عباس کو، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ ای ذبح علی اسم غیرہ، آپ نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ،
جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام سے مراد کون سے جانور حرام ہیں، کون سی چیز حرام ہے؟ ای ذبیحہ علی اسم غیرہ، وہ چیز حرام ہوتی ہے، وہ جانور حرام ہوتا ہے جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ ہر چیز حرام نہیں ہے جس پر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جو مشرکین تھے وہ جب کسی جانور کو ذبح کرتے نا تو ان کے دو بڑے بت تھے، لات اور عزا ان کا نام تھا، تو جب وہ ذبح کرتے تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ کیا کہتے؟ بسم اللات والعزا، پھر اس جانور کو ذبح کرتے۔ تو رب نے یہ آیہ مبارکہ ان کی مخالفت میں نازل کی، ان کافروں کے رد میں رب نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، وما اہل بہ لغیر اللہ، جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ چیز حرام ہے۔ سامنے کوئی چیز رکھ کر اس کے اوپر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے تو وہ حرام نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا ہم سامنے جو چیزیں رکھ کر، کھانا رکھ کر، فروٹ رکھ کر جو دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ یہ 11ویں شریف کا لنگر ہے، یہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے اس کا ثواب غوث اعظم کو پہنچاتے ہیں، اس کا ثواب بابا جی دادا جی اپنے اعزاء اقرباء کو پہنچاتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بالکل جائز ہے اور واضح ہے۔ لہذا معلوم ہوا ہمارا عمل الحمدللہ بالکل درست ہے، ہمارا عقیدہ بھی درست ہے، اور جو امت کو فتنے کے اندر مبتلا کرتا ہے وہ بالکل ناجائز عمل کر رہا ہے۔ اور ان تمام دلائل کی موجودگی میں اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا، یہ جو بعد میں آنے والے احباب ہیں نا، یوٹیوب پہ جا کے یہ شروع کی جو بیان ہوا ہے، جو احادیث مبارکہ جو دلائل بیان کیے گئے ہیں مات فرما لیں، اور پھر جو لوگ اب بھی نہیں مانتے ان تمام دلائل کی روشنی کے اندر جو پھر بھی انکار کرے 11ویں شریف منانا ناجائز ہے، جڑا کبے کل شریف منانا ناجائز ہے، 40واں ناجائز ہے، برسی ناجائز ہے، اس جو کچھ سال ثواب ہے ناجائز ہے، سامنے کھانا رکھو تو حرام ہے، جڑا پھر بھی آکھے میرا کھلا اعلان ہے اس کے لیے مجھے ایک قرآن مجید کی آیت لا کر دکھا دے، یا پورے احادیث کے ذخیرے سے ایک حدیث مبارکہ لا کر دکھا دے کہ جس میں ان میں سے کسی ایک چیز کے اوپر بھی اس کی حرمت یا اس کی ممانت آئی ہو، ایک حدیث مبارکہ یہ ایک آیت لا کر دکھا دے۔ کبھی بھی نہیں لا سکتے، لا کر دکھائیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، کوئی بھی نہیں لا کر دکھا سکتا کیونکہ ایسی کوئی حدیث موجود ہی نہیں ہے۔ 11ویں شریف، کل شریف، 40واں، برسی، دیگر محافل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ محفل سجتی ہے، ہم جا کر بیٹھتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تو کیا قرآن کی تلاوت کرنا ناجائز ہے؟ نعت پڑھی جاتی ہے، کیا نعت پڑھنا ناجائز ہے؟ بیان ہوتا ہے، کیا بیان کرنا ناجائز ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، کیا کھانا کھلانا ناجائز ہے؟ جب یہ سارے امور ہم جائز امور کرتے ہیں اور رزق حلال سے ہم کھانا کھلا رہے ہیں تو پھر کون سا ناجائز عمل کر رہے ہیں؟ اور ان حدیث کی روشنی میں پتہ چل گیا کہ جب صدقہ و خیرات ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، دیگ پکاتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، صدقہ کرتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، یہ سارے اعمال اللہ کی عبادت کے لیے کیے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر اللہ ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب اللہ ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے پھر رب کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں مولا تو نے ہمیں جو ثواب عطا فرمایا ہے اس ثواب کے صدقے سے ہمارے ابا جان کی مغفرت فرما، ہمارے دادا جان کی مغفرت فرما، غوث اعظم کی مغفرت فرما، بابا کرم شاہ بخاری کی مغفرت فرما، اور ان کے صدقے سے مولا ہماری بھی مغفرت فرما۔ تو ان تمام کے صدقے سے ہم اپنے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی ناجائز عمل نہیں ہے، کوئی ناجائز چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے۔